یہ جو ہم نے کہا تھا نا ایک فراڈولنٹ براڈ شیٹ سے معاہدہ ہوا، پاکستان حکومت کو مکمل طور پہ بیوقوف بنا دیا گیا. در حقیقت مکمل طور پہ بیوقوف نہیں بنایا گیا تھا، آدھا بیوقوف بنایا گیا تھا. اور وہ کیسے میں سمجھاتا ہوں. یہ جو کاوہ موسوی صاحب ہیں، یہ شروع میں یا تو ایک مڈل لیول جب اگریمنٹ ہوئی، یا پھر صرف آئی اے آر کے آپریٹو تھے، براڈ شیٹ کے نہیں تھے. ریاست پاکستان نے شروع سے لے کے آخر تک مکالمہ جو کیا تھا وہ ایک جیمز نامی فرد سے کیا تھا براڈ شیٹ کے لیے اور آئی اے آر کے لیے. اور آئی اے آر ان کی ایسوسیٹڈ کنسرن تھی اور براڈ شیٹ ان کی اپنی ذاتی تھی. اور یہ جیمز نامی شخص جو ہیں وہ اتنے دل پھینک ہو گئے تھے ایک وقت پہ کہ سن 2007 میں 29,000 پاؤنڈ اپنے وکیل کو نہ دینے کی وجہ سے براڈ شیٹ جو ہے اس کو بینکرپٹ قرار دے دیا گیا تھا جرسی آئلینڈز میں. جب ان کو پتا چلا جیمز صاحب کو 2008 میں کہ یہ تو پاکستان اپنی کلیم سیٹل کرنے نکل رہی ہے اور آئی اے آر کو $2 ملین کے قریب دینے جا رہی ہے، تو وہ کیونکہ امریکہ میں مقیم تھے، انہوں نے ایک اور براڈ شیٹ نامی کمپنی بنائی اور اپنے آپ کو پاکستان کے اس وقت کے میڈییٹر جو احمد بلال صوفی صاحب تھے ان کو ریپرزینٹ کیا کہ یہ وہی براڈ شیٹ ہے، میں نے اس کو اس والی کمپنی میں ضم کر دیا ہے. تو اب انہوں نے بجائے لیکویڈیٹر کے تھرو اپنے یہ اثاثہ جات کلیم کرنا، وہ سیدھا پاکستان کے پاس آ گئی کیونکہ آئی اے آر پیسے لے کے جا رہا تھا. انہوں نے کہا کہ جی میری یہ جو انہوں نے ایک نئی براڈ شیٹ بنائی، امریکہ میں وہ مقیم تھے، براڈ شیٹ کلوراڈو بنائی. حالانکہ انہوں نے پہلے براڈ شیٹ جو ہے اس کو ٹرانسفر کر دیا تھا ود کلیمز اینڈ اسائنس، کسی اور کو بیچ دی تھی اپنی ایشوز. انہوں نے ایک نئی براڈ شیٹ بنا کر اس میں براہ راست $1.5 ملین پاکستانی ریاست سے لے لیے اور پاکستانی ریاست نے خوشی خوشی دے دیے. اب ان سے جو نیگوشیٹ کر رہے تھے انہوں نے یہ چیز کیوں نہیں پکڑی؟ ان کو جس وقت اس معاہدے کے تحت اپروو کر رہے تھے پیمنٹ، وہ ہم نے کیوں نہیں پکڑا؟ نیب نے یہ اپروول جو ہے وہ کسی لیگل ایکسپرٹ سے اگر پوچھ کے دیا تو اس لیگل ایکسپرٹ کا اوپینین کہاں ہے؟ یہ اتنی بیسک لیول کی بے وقوفی ہم کیسے کر گئے جسٹ بیکاز آدمی وہی تھا. اب آدمی وہی ہونے کی وجہ سے کیونکہ ہم نے ان کو $1.5 ملین دے دیے تو اس نے ہمیں آ کے 2 بار اور کاٹا. اس لیے کاٹا اس لیے کہ ایک طرف ہم آربیٹریشن میں کہہ رہے تھے کہ یہ اس پہ رک جائیں نا، اس پہ رکیں کہ $1.5 ملین آپ نے اس وقت غلط کمپنی کو دیے، جانچ پڑتال نہیں کی. یہ سب آپ ہم ماننے کو تیار ہیں کہ کیا یہ صرف انکمپٹنس تھی؟ کیا آپ نے وہ پیسے جو ہے اس وقت دیے تو کیوں دیے؟ غلط کمپنی کو دیے اور پھر اس کو جا کے آج کلیم کیوں نہیں کر رہے آپ؟ سوال تو یہ ہے. کیونکہ وہ صاحب مر گئے، انہوں نے خودکشی کر لی سن 2010 میں. اور ہمارا ایشو پھر ایک اور یہ آ گیا کہ ہم نے جب جیمز سے سیٹلمنٹ کر دی تو ہم نے یہ بات ظاہر کر دی کہ جو $1.5 ملین ہم نے جیمز کو دیے یہ وہ $1.5 ملین تھے جو ہم نے 2000 سے 2003 میں ریکوریز کی تھیں براڈ شیٹ کے تھرو، جس میں زیادہ تر پیسہ ایڈمرل منصور الحق سے جو یونائیٹڈ اسٹیٹ سے ریکور ہوا تھا اس کا 20% حصہ ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم آربیٹریشن میں آرگیو کر رہے تھے کہ ہم نے تو اس لیے کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کیا اس لیے کہ براڈ شیٹ جو ہے اس کے پیسے بنتے ہی نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ٹرمز آف کانٹریکٹ کو آنر ہی نہیں کیا اور انہوں نے ٹرمز آف کانٹریکٹ کے تھرو ہم نے جو کام لینا تھا وہ کیا ہی نہیں. تو یعنی کہ یہ ایک سبسٹینشیل بریچ ہے اور لہٰذا ہمیں ان کو $1 بھی نہیں دینا. تو آربیٹریشن والے جج نے کہا کہ تو پھر آپ نے سن 2008 میں ان کو $1.5 ملین کیوں دیے؟ اور ہم اس بنیاد پہ پیچھے ہٹ گئے کہ یا تو آپ ایک پوزیشن لیں یا آپ دوسری پوزیشن لیں. یہ 30 ڈفرینٹ پوزیشنز لیتے ہوئے آپ جب حرکتیں کرتے ہیں تو آپ اہم لگتے ہیں. جعفری صاحب، آپ نے اس وقت یہ بہتر سمجھا کہ آپ اپنی جی آئی ٹی اور 2000 کی لسٹوں کی نفی نہ کریں. آپ نے اگر آپ کو ایکچولی جو کیس پلیڈ کرنے کی ضرورت تھی اگینسٹ براڈ شیٹ، وہ آپ نے آگے ایک حد کے زیادہ پرسو نہیں کیا کیونکہ آپ کو اپنی جی آئی ٹی اور ساری چیزوں کی جو آپ نفی کر رہے تھے وہ آپ پبلک میں نہیں لانا چاہ رہے تھے. اور آج جو ہے لوگ یہ پوچھیں گے نا کہ آپ نے پھر جی آئی ٹی غلط تھی نا، پھر آپ نے 98% یہ جے آئی ٹی سے یہ سب جے آئی ٹی سے پہلے کی آرگیومنٹس ہیں. دیکھیں جے آئی ٹی جو ہے نا اس نے صرف اور صرف براڈ شیٹ کو فائدہ دیا ہے، پاکستانی ریاست کو فائدہ نہیں دیا. وہ ایسے اس لیے کہ براڈ شیٹ نے اپنے وکیل کر کے جے آئی ٹی کے اندر سے والیوم 10 نکال کر سامنے آ گئی کہ یہ دیکھیں یہ ساری جو رقوم ہے یہ ہمارے کرنے کی. آپ نے نہیں کی کیونکہ آپ کا اصل مقصد جو ہے وہ پاکستان کے عوام کے لیے پیسہ بچانا تھا، یا اصل مقصد تھا کہ نواز شریف ایگزونریٹ نہ ہو جائیں اس میں کہیں کہ یہ تو ایسٹ 98% تو لسٹ ہی غلط ہے جی آئی ٹی میں. نہیں، میرے خیال سے یہ ایسٹ یہ اس وقت لائنز ڈرون نہیں تھی. دیکھیں آربیٹریشن کا ایوارڈ جو ہے وہ آتے آتے یہ جب کوانٹم کے ڈیسیجنز ہو رہے تھے جب جا کے یہ جے آئی ٹی کی چیز ریلیونٹ ہوئی. ہم نے پوری لڑائی جو جس بیسس پہ لڑی ہے وہ لیگل لکونے الگ ہیں. ہماری یہ شریف فیملی سے ہم نے خود فیصلہ کر لیا کہ اتنے پیسے لینا بنتے ہیں، وہ بعد میں آ کے ہمیں بائٹ کیا جب کتنے پیسے براڈ شیٹ کو دینا بنتے ہیں کی بات آئی.
ورنہ ہمیں براڈ شیٹ کو پیسے دینے ہیں یا نہیں دینے، ہم نے براڈ شیٹ سے معاہدہ در حقیقت کیا ہے یا نہیں کیا، کیا کیا ہے اگر کیا ہے، اور $1.5 ملین دے کر اس معاہدے کو فارغ کیا ہے یا نہیں کیا، یہ ساری ہماری الگ نااہلیاں ہیں۔